نبی کے اخلاق کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ دیکھیں، انسان کے جو مخالف اور دشمن ہوتے ہیں نا، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو میرا اور آپ کا ظاہری دشمن ہے، فلانا انسان ڈر ہے کہیں مجھے نہ قتل کر دے، ہماری ان کے ساتھ جائیدادوں میں دشمنیاں چل رہی ہیں، ہمارے ان کے ساتھ دشمنیاں چل رہی ہیں، آمنے سامنے آئیں گے، گالی گلوچ کریں گے، ماریں گے۔ ایک یہ دشمن ہے، دنیاوی لحاظ سے بتا رہا ہوں۔ اور ایک دشمن ہے ظاہر آ کے ملے گا، جی جی السلام علیکم، ہیلو فلاں ہے، کیسے ہیں، ٹھیک ہے، اندر سے جا کے جڑیں کاٹے گا، اندر سے جا کے جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا۔ کوئی ایسی عورت آ کے ملے گی، میں تم تو بہت اچھی ہو، تم فلاں ہو فلاں، اور پیچھے جا کے وہ سب سے مخالفت اسی کی کر رہی ہوگی۔ تو کیا بڑا دشمن کون ہوتا ہے؟ یہ جو چھپ کر دشمنی کرنے والا ہوا، یہ جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں، یہ بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہ قربان جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو بھی معاف کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے اور ساری زندگی آپ کی مخالفت کرتا رہا۔ اچھا، ایک بات ذہن رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے ذاتی شخصیت، محمد ابن عبداللہ، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ اگر آپ کو ذاتی طور پہ کسی نے نقصان دیا ہے نا، تو آپ نے اسے معاف کیا ہے، کبھی انتقام نہیں لیا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا جا کے نماز جنازہ پڑھا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ سے ذاتی دشمنی رکھتا تھا، اس کو اس رسالت سے غرض نہیں تھی۔ یہ کیوں آ گیا یہاں پہ؟ مکہ میں رہتا، یہاں پہ میں بادشاہ بن جاتا، لوگ میرے انڈر میں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ذاتی دشمنی رکھتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے نماز جنازہ پڑھا دی۔ لیکن اگر کسی نے بطور نبی اور بطور رسول کے آپ کو برا بھلا کہا ہے، آپ کی دشمنی کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی معاف نہیں کیا۔ ایک کعب بن اشرف یہودی تھا، مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ آپ نے صحابہ کو بھیج کے اسے خفیہ قتل کروا دیا تھا، خفیہ قتل کروا دیا تھا۔ اس کا واقعہ کعب بن اشرف کا سنا ہوگا۔ اسی طرح جب مکہ کو فتح کیا گیا تھا، اس میں ابن خطل بھی تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر وہ کعبہ کے غلاف سے بھی لٹکا ہو تو اس کو بھی قتل کر دو، اس لیے کہ وہ نبی کے رسول ہونے پہ شعروں میں آپ کی مذمت کیا کرتا تھا۔ تو یاد رکھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پہ کبھی کسی کا انتقام نہیں لیا۔ یہاں پہ عبداللہ ابن ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی طور پہ بڑی مخالفت کی، یعنی مین دشمنی ذات سے تھی، اس وجہ سے کہ لوگ میرے حمایتی بن جائیں، اس کے نہ بنے، میرے قریبی آ جائیں، اس کے نہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ یہاں سے ہمیں ایک اخلاق ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ملتا ہے۔ بہت سے مخالفین ہمارے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی عورت کے رشتہ داروں میں، سسرال میں، ساس کے ساتھ، بہو کے ساتھ، سسر کے ساتھ، فلاں کے ساتھ طرح طرح کی دل میں دشمنیاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم درگزر کرتے رہیں، معاف کرتے رہیں، میری اور آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں۔ جب ان کی لوگوں نے مخالفت کر دی تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اپنے آپ کو اتنا ویلیویبل نہ بنائیں۔ کون ہوتا ہے میرے خلاف انگلی اٹھانے والا؟ کون ہوتی ہے میری طرف اشارہ کرنے والی؟ اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ بنائیں۔ کیا ہیں آپ؟ کیا ہوں میں اور کیا ہیں آپ؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ 2 ٹکے کے ہم نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کو اتنا بڑا نام نہ بنائیں۔ جب نبی معاف کر سکتا ہے، جس کی عزت اور عظمت پہ ہمارے جیسے لاکھوں قربان ہو سکتے ہیں، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اس انا بازی کو چھوڑیں،